جمعیت علماء ہند کی جب تشکیل ہوئی ہے 1919 میں تو برصغیر کی تمام مکاتب فکر کے علماء اس میں شریک تھے. ایک مکتب فکر نہیں تھا اس میں. ہاں بعد میں پھر حالات بدلتے گئے، لوگ اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ چلے گئے، لیکن یہ تھا کہ یہ پورے ملک کے لیے، پورے وطن کے لیے جماعت بنائی گئی تھی اور اس میں مسلکی تعصبات اور دائرے نہیں ہوا کرتے تھے. لیکن اب ظاہر ہے کہ حالات بدلتے ہیں، اور ان حالات میں بھی جب ہماری سیاست کو ہمارے اکابر نے زندہ رکھا، اس کو تسلسل دیا، تو اس میں یہ چیز تھی کہ سیاسی طور پر میرے قریب کون ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سرمایہ داریت یہ مغربی نظریہ ہے، کیپٹلزم مغربی نظریہ ہے. اس پہ بحث ہو سکتی ہے. نہیں، مغرب نے ایک تصور پیش کیا ہے، اور وہ جس کو ہم کیپٹلزم کہتے ہیں. لیکن ٹریڈنگ، اس کا جو تجارت بہت پرانا ایک نظریہ ہے. وہ جزیات ہیں اس کے، جزیات ہیں اس کے اپنی جگہ. لیکن ایک جس کو ہم سرمایہ داریت کہتے ہیں، ایک معاشی نظام کے طور پر، یہ مغرب کا نظریہ ہے، اور اسلام اس نظریے کے خلاف ہے. اب اسلام جب اس نظریے کے خلاف ہے، اور فرانس میں ایک انقلاب برپا ہوا کمیونزم کے نام سے، وہ بھی رد عمل تھا مغربی سرمایہ داریت کے خلاف. جی بالکل. فطری طور پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ مغربی سرمایہ داریت جو ہم پر 100 سال تک حکومت کرتی رہی ہے، ہمارے پورے سرمایہ کو لوٹ لیا، اس نے اٹھا کر مغرب میں لے گئے، ہمیں کنگال ہمیں کر دیا. ہمارا رد عمل جو ہے وہ ہمیں کمیونزم اور روس کے قریب ہونا چاہیے تھا. لیکن خدا کے انکار کے نام پر ہم مغرب کے ساتھ ہو گئے، اور ہم نے روس کو کفر کہہ دیا، اور انہوں نے کہا جی آپ بھی خدا کو مانتے ہیں، ہم بھی خدا کو مانتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں ہمارے مذہبی دنیا نے قبول کی، لیکن یہ جمعیت علماء اسلام کی مزاج سے موافق نہیں تھی. لہذا جمعیت علماء نے اپنے مزاج کے مطابق، اگر ہم غریب کی بات کرتے تھے، اگر ہم نے سرمایہ داریت کی مخالفت کی، جاگیرداری کی مقابلہ کیا، تو اس کے مقابلے میں ہم نے ان سیاسی جماعتوں کو کہ جو مزدور کسان کی بات کرتے تھے، ان سے ہم نے معاہدے بھی کیے. صوبہ خیبر پختونخوا جو اس وقت صوبہ سرحد کہلاتا تھا، وہاں عوامی نیشنل پارٹی تھی اس زمانے میں، نیشنل عوامی پارٹی نیپ. تو اس وقت ان کے ساتھ ہمارا اتحاد ہوا، ہم نے مل کر حکومت کی. خان عبدالولی خان اور والد صاحب بھائیوں کی طرح، ارباب سکندر خان خلیل گورنر تھے، مفتی صاحب جو ہے وزیر اعلیٰ تھے. بلوچستان میں عطاء اللہ مینگل صاحب جو ہیں وہ مرحوم وہ وزیر اعلیٰ تھے. میر غوث بدنجو جو ہے وہ گورنر تھے. تو ایک اتفاق رائے ان کے ساتھ ہمارا سیاسی طور پر جب ہوتا تھا، تو ہم اس لیول پر جا کر سوچ کر فیصلے کرتے تھے سیاسی. اور سیاست میں ظاہر ہے جی کہ مسئلے کی جزیات کا عمل درآمد نہیں ہوتا، آپ نے قوم کو بنانا ہوتا ہے، ملک کو بنانا ہوتا ہے. اور اس میں دو چیزیں اسلام کی نظر میں اہم ہیں، ایک انسانی حقوق جس کو ہم امن کے نام سے تعبیر کر سکتے ہیں، اور ایک معاشی نظام. تو یہ دو چیزیں جب دنیا ملک کو مل جاتی ہیں تو اس پر ہم ایک اچھا اتفاق رائے حاصل کر سکتے ہیں. تو ایک ہے بنیادی تصورات، ایک ہے اس کے جزیات پر تو اختلافات ہو سکتے ہیں. مثلا انسانی حق ہے، انسانی حق پر تو کوئی اختلاف نہیں، لیکن مغرب میں انسانی حقوق کی جب بات کی جاتی ہے اس کی تشریح اور ہے. جب ہم انسانی حقوق کی تشریح کریں گے تو اس میں فرق ہوگا. لیکن جو لیفٹ پارٹیز ہیں جب وہ انسانی حقوق کی تشریح کرتے ہیں تو ان کا کچھ اور ہوتا ہے مسلک، آپ لوگوں کا کچھ اور نظریہ. لیکن انسانی حق پر تو اتفاق ہے نا، انسانی حقوق پہ اتفاق ہے، اور شاید یہی اتفاق وہ ڈائلاگ سے ٹھیک ہو سکتا ہے نا.